نبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا إن شاء الله مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ حاضرین گرامی قدر و ماتم داران سید الشہداء، آپ حضرات کے درمیان ایک مختصر سی گفتگو ہوگی۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، خدا حکم دیتا ہے اس چیز کا، عدالت کا اور احسان کا۔ گفتگو ہماری تھوڑی دیر کی ہوگی احسان کے اوپر، پھر اس کے بعد آپ حضرات کی زحمت تمام۔ احسان کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے، بہت ساری چیزوں کو احسان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ احسان یعنی نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، اچھا کام کرنا، تمام خوبیوں کو احسان کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر الگ الگ طریقے سے احسان کو تعبیر کیا گیا ہے۔ مثلا کہیں پر والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو احسان کہا گیا ہے، کہیں پر انفاق کرنے کو احسان کہا گیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے احسان کے سلسلے سے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اس آیت میں خدا بند عالم کہہ رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، اس بات کا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیکی سے پیش آؤ۔ اور کن کے ساتھ؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد کہہ رہا اگر گفتگو کرنا ہے تم کو لوگوں سے تو اچھے لہجے میں گفتگو کرو۔ تو یہاں پر اس آیت میں بتایا کہ احسان، نیکی کس کے ساتھ کرنا ہے۔ دوسرے مقام پہ خدا بند عالم کہہ رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے کے آئے، عمل صالح انجام دیا، اور اس کے بعد کہتا ہے خدا بند عالم اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ انا لا نضیع، ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے جو لوگ احسان کرتے ہیں۔ اب حدیث میں جب ہم پڑھتے ہیں تو حدیث کہتی ہے افضل الایمان الاحسان۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے، عمل صالح انجام دیا، اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے افضل الایمان الاحسان۔ دوسرے مقام پہ خدا بند عالم ارشاد فرماتا ہے انفاق کے سلسلے سے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں انفاق کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ان اللہ یحب المحسنین۔ اللہ کس کو دوست رکھتا ہے؟ محسنین کو، احسان کرنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کو۔
ایک دوسرے مقام پہ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ جو ہے احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ دوسرے مقام پہ کہتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی بدحالی میں بھی، والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ جو ہے احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حدیث کہتی ہے سبب المحبہ الاحسان، اگر کسی سے کوئی محبت کرتا ہے تو احسان کی وجہ سے، یعنی احسان، نیکی، حسن سلوک سبب قرار پاتی ہے کس کا؟ محبت کا۔ تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جس سے اللہ محبت کر دے آپ غور کیجیے کہ اس کا مقام کتنا بلند ہو جائے گا۔ دوسرے مقام پہ حدیث کہتی ہے کہ زینت الاسلام اعمال الاحسان، اسلام کی جو زینت ہے نیک سلوک کرنا ہے۔ دوسرے مقام پہ حدیث کہتی ہے راس الدین اکتساب الاحسان، راس الدین یعنی دین کی جو بنیاد اور جڑ ہے کیا ہے؟ نیکی کو حاصل کرنا ہے۔ تو کچھ روایتوں کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، کچھ روایت کو مقدمتاً ذکر کیا کہ احسان یعنی حسن سلوک انسان کے زندگی میں ایک بہت ہی بڑا کریکٹر ادا کرتا ہے۔ انسان کا حسن سلوک انسان کو بہت ہی بلند مقام تک لے کے جاتا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہے نہیں۔ یعنی آپ اگر کسی کے ساتھ نیکی کریں گے تو آپ کو لوگ جزا دیں یا نہ دیں لیکن خدا ضرور جزا دے گا، اور اللہ احسان فراموش کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کرو گے تو صرف اور صرف اس کا آپ کو جو صلہ ملے گا وہ نیکی کا ملے گا۔ خدا اس بات کا کہہ رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، حکم دے رہا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کس بات کا؟ عدالت کا اور احسان کا، حسن سلوک کا۔ تو اللہ جو ہے احسان فراموش کو معاف نہیں کر سکتا ہے، سب کو معاف کر سکتا ہے۔ چونکہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک روایت پیش کرنے جا رہا ہوں، اس روایت سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن احسان فراموش کو اللہ نے نہیں معاف کیا۔ یہ جو روایت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ مختلف طریقے سے روایت آئی ہے۔ کچھ جگہ پہ جناب دانیال سے مخصوص ہے بحار الانوار میں، اور کچھ جگہ پہ کسی پیغمبر کا ذکر نہیں ہے، الگ طریقے سے ہے۔ روایت کہتی ہے کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، ایک کی پہنچ بادشاہ کے بہت ہی نزدیک تھی، بادشاہ تلک تھی، ایک بیچارہ سادہ سیدھا انسان، مومن انسان، جو اپنے نیک عمل کرنے میں، نماز روزہ جو بھی اس زمانے کی عبادتیں رہتی ہیں اس کو انجام دینے میں مشغول رہتا ہے، زیادہ تر اس کا کام یہی رہتا ہے، اس کو لوگ کم جانتے ہیں۔ لہٰذا وہ بھائی کی جس کی پہنچ بادشاہ تلک ہوتی ہے، بادشاہ ایک دن اس سے اظہار کرتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے یہاں سے ایک قافلہ تیار کروں اور اس قافلے کو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے بھیجوں، حج کے لیے بھیجوں۔ اگر تمہاری نظر میں کوئی مورد اعتماد کوئی شخص ہے تو مجھے ضرور بتلانا۔ غور کرتا ہے، غور کرنے کے بعد کہتا ہے مجھے کہیں اور نہیں جانا ہے، میرے گھر میں میرا بھائی موجود ہے، مومن ہے، ایماندار ہے، دیانتدار ہے، میں بادشاہ سے اس کے لیے بات کر لیتا ہوں۔ بادشاہ سے کہتا ہے میرا بھائی ہے، تو بادشاہ کہتا ہے کہ کیا تمہارا بھائی اس کام کے لیے راضی ہو جائے گا؟ وہ کہتا ہے میں اپنے بھائی کو قانع کر لوں گا۔ لہٰذا روایت کہتی ہے کہ وہ شخص اپنے بھائی کے گھر آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ بھائی بادشاہ سلامت ایک کاروان بھیجنا چاہتے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، حج کے لیے،
ان کو ایک مورد اطمینان شخص چاہیے کہ جو تمام ارکان کو اچھی طریقے سے بجا لائے. تو میں نے تمہارا نام بادشاہ کے سامنے پیش کیا ہے, تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں جانے کو تو میں چلا جاؤں, لیکن میرے ساتھ میری بیوی ہے, بچے ہیں, ان کی دیکھ ریکھ کون کرے گا, ان کی ذمہ داری کو کون اٹھائے گا, میں کیسے ایسے چلا جاؤں؟ وہ کہتا ہے بھائی میں تمہارا بھائی ہوں, تمہارے بچے ہمارے بچے ہیں, میں ان کی باقاعدہ طریقے سے تربیت کروں گا, اچھی طریقے سے تربیت کروں گا, تم میرے اوپر بھروسہ رکھو, میں نے تمہارے اوپر بھروسہ رکھ کر کے بادشاہ سے تمہارا نام پیش کیا ہے. لہٰذا دونوں بھائیوں کے درمیان بات ہو جاتی ہے, گفتگو ہو جاتی ہے, نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھائی راضی ہو جاتا ہے. اب کاروان لے کر کے اپنے گاؤں اپنے شہر سے خانہ کعبہ کی جانب بڑھتا ہے. کچھ ہی عرصہ بھی گزرا تھا کہ وہ جو دیور ہوتا ہے بھائی, وہ اپنے بھائی کے گھر پہ آتا ہے, یعنی بھابھی کے گھر پہ آتا ہے. کتاب کہتی ہے کہ اس وقت اس کی بھابھی اس زمانے کی جو بھی کتاب رہی ہو وہ بیٹھ کر کے تلاوت کرتی ہے. یہ دروازے پہ آتا ہے اور گھر میں داخل ہو جاتا ہے بغیر دق الباب کیے. اس کی بھابھی چوک کے کہتی ہے اگر آپ کو آنا تھا تو کم از کم دق الباب کرتے, یا اس طریقے سے آتے کہ مجھے احساس ہو جاتا کہ کوئی میرے گھر میں داخل ہو رہا ہے. دل چاہتا ہوں کہ اس زمانے کی ایک صنف نازک سے تعلق رکھنے والی خاتون, اس کا فکر, اس کی معیار اتنی بلند تھی کہ جب کوئی گھر میں آئے تو دروازہ کھٹکھٹا کر کے آئے. مجھے افسوس ہے ان خلفاء کے اوپر, ان دین کے ذمہ دار کے اوپر کہ جب کسی کے گھر میں کوئی بات ہوئی تو دروازے کے بجائے دیوار سے کود کر کے آئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دروازہ کھٹکھٹاتے, تم اجازت تو لیتے, بتاؤ کیا کام ہے؟ کہا سوچا کہ آپ کی خیریت لے لوں. کہا سب کچھ ٹھیک ہے الحمدللہ, بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے, لیکن وہی ہے کہ انسان کے اوپر کب شیطان حاوی آ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. شیطان نے اس کے دیور کو ورغلایا کہ اپنے بھابھی کو گناہ کرنے پر مجبور کرے, لیکن بھابھی کسی طریقے سے راضی نہیں ہوئی, اس کے باتوں میں نہیں آئی, اس کے جال میں نہ پھنسی. لہٰذا اس دیور نے دھمکی دیا کہ اگر تم میری بات کو نہیں مانتی ہو, میری خواہش کو پورا نہیں کرتی ہو, تو میں بادشاہ سے جاؤں گا, بادشاہ تلک میری پہنچ ہے, میں تمہیں سنگسار کروا دوں گا زنا کے الزام میں, اور نتیجے میں تم مر جاؤ گی. اس خاتون کا ایمان دیکھیے, اللہ پہ جب بھروسہ رہتا ہے کسی کو تو دنیا کی جتنی بھی بڑی طاقت ہو جائے وہ ہلا نہیں سکتی ہے. اس نے اللہ پہ اعتماد کر کے کہا تم میری عزت کو نیلام کرو گے, جاؤ تم کو جو کرنا ہے کر لو, میرے ساتھ میرا خدا ہے. آتا ہے بادشاہ کے پاس روتا پیٹتا ہوا, مگرمچھ کے آنسو بہاتا ہوا کہ بادشاہ سلامت, ہماری عزت تو ختم ہو گئی, میرے بھائی نے میرے بھابھی کو میرے حوالے کیا تھا, بچوں کو میرے سپرد کیا تھا کہ تم دیکھنا, دیکھ ریکھ کرنا, اچھے سے دیکھنا, لیکن میں کیا کروں, میری بھابھی نے اپنا منہ کالا کر لیا, زنا کر لیا ہے, میں اپنے بھائی کو جواب کیا دوں گا؟ بادشاہ نے کہا یہ مسئلہ میرا نہیں ہے, یہ مسئلہ قاضی کا ہے, عدالت میں جاؤ. اب وہ جب عدالت میں گیا تو قاضی نے کہا ہم کو گواہ چاہیے, لیکن ہر زمانے میں ضمیر فروش تھے, اس زمانے میں بھی کچھ لوگ بک گئے, اور بکنے کے بعد آتے ہیں جھوٹی گواہی دیتے ہیں. قاضی نے فیصلہ سنا دیا, اس زمانے میں زنا کی جو سزا تھی سنگسار کرنا, یعنی انسان کو جو ہے سینے تک دفن کر دیتے تھے زمین میں اور پتھروں سے مارا جاتا تھا. قاضی نے, جج نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کو سنگسار کر دیا جائے. پورے گاؤں محلے کے لوگ اکٹھا ہوئے اور کہا کہ سب کو حکم دے دیا گیا کہ پتھر سے حملہ کریں. سب نے پتھروں سے مارا اور وہ پتھروں میں چھپ گئی. سب سمجھے کہ مر گئی, کہ وہی ہے کہ جسے خدا رکھے اسے کون چکھے. سب چلے گئے اپنے اپنے گھر. اتفاق ہے کہ اللہ نے ایک مسیحا کو وہاں بھیجا. ایک تاجر کا گزر ہوا, دیکھا کہ یہاں پتھر تو بہت ہیں لیکن ان میں حرکت ہے, ہل رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کوئی دبا ہوا ہو, کوئی چھپا ہوا ہو. اب وہ جاتا ہے, جب پتھر کو صاف کرتا ہے تو دیکھتا ہے خاتون ہے, نکالتا ہے, نکال کر کے ان سے سارے قضیے کو پوچھتا ہے. وہ بتاتی ہے میرے اوپر الزام لگایا گیا اور یہ ہوا وہ ہوا, سنگسار کر دیا گیا, پتھر سے مار دیا گیا اور میں چھپ گئی, اور ابھی تک میرے اندر عمق حیات باقی ہے. لہٰذا وہ تاجر اب اس کو اپنے یہاں لے کر کے, صلوات ایک بار پڑھے محمد و آل محمد. وہ تاجر اپنے ساتھ لے کر کے اپنے گھر آیا, اس کا علاج کیا. جب خوب اچھی ہو گئی, زخم بھر گئے, تو اس تاجر کے یہاں ایک حبشی غلام تھا. ابھی تک اس کی نظر اس خاتون کے اوپر نہ پڑی تھی. جب بہترین ہو گئی, خوبصورت بالکل, تو اس حبشی غلام کی نگاہ پڑی. اس نے بھی وہی دیور والا حربہ اپنایا, راضی نہیں ہوئی. اب اس کا ایمان اور مضبوط ہو گیا, جو خدا مجھے پتھروں
سے نجات دے سکتا ہے یہ حبشی غلام کیا ہے؟ تمہیں جو کرنا ہے کر لو. دھمکی دیا دیکھو مالک کا ایک بیٹا ہے, ایک اکلوتا بیٹا ہے, میں اسے قتل کروں گا اور تمہیں اس کے قتل کے الزام میں پھنسا دوں گا, جو کرنا ہے کر لو تمہیں. رات ہوئی, حبشی غلام آیا, مالک کے لڑکے کو قتل کرتا ہے اور چاقو لے جا کر کے اس خاتون کے بستر کے نیچے رکھ دیتا ہے. صبح ہوئی, گھر میں واویلا بالکل, تاجر رو رہا ہے گر گڑا کے, سب جگہ کی تلاشی لی گئی, آخر کون ایسا ہے شخص, ہماری تو کسی سے دشمنی بھی نہ تھی, ہمارے لڑکے کو مارا کس نے, ہمارے بیٹے کو کس نے مار دیا. ایک مرتبہ وہی حبشی غلام کہتا تم نے سب پہ تو اعتماد, تم نے سب جگہ کی تو تلاشی لے لی, وہ خاتون کی جس کو تم جانتے بھی نہ تھے اس کو اپنے گھر لے کر کے آئے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسی نے اپنی جگہ بنانے کے لیے تمہارے بیٹے کو مار دیا ہو. اب مالک کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے, ان کے گھر پہ تلاشی لی جائے, ان کے کمرے کی, ان کے حجرے کی تلاشی لی جائے. جب ان کے حجرے کی تلاشی لی گئی تو چاقو بستر سے حبشی غلام جس جگہ پہ رکھا تھا آسانی سے 2-3 منٹ جو بھی لگے ہوں, ڈھونڈنے کے بعد, تلاش کرنے کے بعد وہ اسلحہ نکالتا ہے. کہا دیکھیے سرکار, میں نے کہا تھا نا یہی خاتون, یہی عورت آپ کے بیٹے کی قاتل ہے. وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے آپ کے بچے کو نہیں مارا, ہو سکتا ہے اس نے مارا, چونکہ اس نے مجھ کو گناہ کے لیے ورگلایا, میں اس کی بات پہ راضی نہ ہوئی, اس نے مجھ کو دھمکی دیا, نتیجہ یہ ہوا کہ ممکن اس نے قتل کیا ہو. جب سارے واقعات کی ساری باتوں کو جب بررسی کی گئی, چھان بین کیا گیا, تو نتیجہ یہی نکلا کہ حبشی غلام ہی قاتل ہے. اب وہ خاتون جو اس کے گھر پہ رہتی ہے وہ کہتی ہے کہ اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے یہاں سے رخصت ہو جاؤں. تو تاجر کہتا ہے کہ نہیں, تم میرے گھر پہ رہو. کہا نہیں, اب اگر میں آپ کے گھر پہ رہوں گی تو جب جب آپ کی نگاہ میرے چہرے پہ پڑے گی آپ کا اپنا مرا بیٹا یاد آئے گا, لہٰذا مجھے جانے دیجیے. وہ تاجر کہتا ہے ٹھیک ہے, اگر جانا ہی چاہتی ہو تو تم کچھ پیسے ساتھ میں لے لو اور اپنے ساتھ لیتی جاؤ. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے, کچھ پیسے ساتھ میں لیے چل دیے. کوئی منزل کا پتہ نہیں, بس راستہ طے ہو رہا ہے. چلتے چلتے ایک مقام پہ دیکھا کہ ایک جمع غفیر ہے, بہت بڑا مجمع ہے, لوگ چاروں طرف سے کسی چیز کو گھیرے ہوئے ہیں. جب اس مجمع میں پہنچی تو پوچھا, دیکھا ایک شخص کو سلی دی جا رہی ہے, پھانسی دی جا رہی ہے ایک شخص کو. تو ماجرے کو پوچھا کہ کیا بات ہے, کیوں اس کو پھانسی دی جا رہی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ایک بار صلوات پڑھی محمد و آل محمد. لوگوں نے بتایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس شخص نے قرض لیا تھا, ادھار لیا تھا, اور بات یہ تھی کہ ایک معینہ وقت پہ اس کو قرض دینا ہے, ادا کرنا ہے. اگر یہ قرض ادا نہیں کرتا ہے اپنے معینہ وقت پہ تو اس کو پھانسی دے دی جائے گی. یہ ہمارے گاؤں کا اور محلے کا یہ دستور ہے. تو اس خاتون نے پوچھا کیا اس کے چھٹنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا اگر اس نے اپنا قرض ادا کر دیا یا کسی نے اس کے طرف سے قرض ادا کر دیا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. اس خاتون نے کہا کتنا اس کا قرض ہے؟ اتفاق سے اتنا ہی تھا جتنا یہ لے کر کے چلی تھی. اس نے کہا میں دیتی ہوں, اس کو تم چھوڑ دو. چھوڑ دیا گیا اس کو. اب یہ دونوں انجانے شخص, مرد اور عورت, اب دونوں ایک ساتھ اپنا راستہ لے رہے ہیں. منزل کا پتہ نہیں, بس چل رہے ہیں. چلتے چلتے ایک دریا کے کنارے پہنچے. چونکہ بہت زمانے قدیم میں ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہے کہ راستہ جو دریا ہے, پل نہیں بنا ہے, تو لوگ کشتی سے پار کرتے تھے. اب ان لوگوں کو ایک دوسرے شہر میں وارد ہونا تھا, تو اس شہر میں جانے کے لیے کشتی کا ہونا ضروری تھا. کھڑے ہو گئے دریا کے کنارے. اتنے میں ہوا کا جھونکا اٹھا, اس خاتون کے چہرے سے نقاب اٹھا, اس کی صورت اس نے دیکھی. پھر اس کے بعد اس نے کہا یہ تو ایک حسین و جمیل اور خوبصورت سی عورت ہے, اس کو میں بیچ دیتا ہوں, مال اچھا ملے گا. میں نے کہا کہ اللہ احسان فراموش کو معاف نہیں کرے گا. لہذا تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے کہ دیکھتا ہے کاروان تھوڑی دیر دور کے اوپر رکا ہوا ہے. جاتا ہے, تاجروں سے گفتگو کرتا ہے کہ میرے پاس میری یہ کنیز ہے, میں بیچنا چاہتا ہوں, اور دیکھو تم لوگ اگر اس کو لے کر کے جاؤ گے تو بہت اڑیل قسم کی ہے, یہ جائے گی نہیں, مانے گی نہیں, بہت زبردستی کرنا پڑے گا تب جا کر کے راضی ہوگی. ممکن ہے تم لوگ کو باندھنا پڑے کشتی پہ. چونکہ وہ خاتون پاس میں نہ تھی, جو بھی کہنا تھا اس نے کہہ ڈالا. تاجروں سے پیسہ لیا اور اس خاتون سے کہتا ہے کہ تم یہیں پہ ٹھہرو, میں ابھی آتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد وہ کاروان والے آتے ہیں, تاجر آتے ہیں اور کہتے ہیں چلو تم ہمارے ساتھ. وہ خاتون کہتی میرے ساتھ ایک شخص تھا, میں اس کا انتظار کر رہی ہوں, وہ آ جاتا ہے تو میں ساتھ میں چلتی ہوں. کہا کون شخص؟ وہ تمہارا مالک, اس نے تو تمہیں ہمارے ہاتھ بیچ دیا ہے. وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ میرا مالک کب ہوا؟ میں خود اس کو
सुली दी जा रही थी, दार से छुड़ा करके लाई हूं, वो मेरा मालिक कब से हो गया? कहा हम कुछ नहीं जानते, हमने पैसा दिया है, हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। लिहाजा उसको जबरदस्ती कश्ती में बांधा गया। उस कश्ती में, जिस कश्ती में सामान लेकर के जा रहे थे, सवार हुए, बीच दरिया में पहुंचे तो दरियाई तूफान आया, समंदरी तूफान, सारे लोग गर्क हो गए सिवाय इस खातून के। जाकर के एक साहिल पर इसकी कश्ती रुकी और वहीं पर किताब में लिखा है कि वहीं पर वो खातून जिंदगी बसर करने लगी। अब उस जमाने के नबी को वही हुई, यह नबी फला मकाम पर एक मेरी नेक और खास और मोमिना जिंदगी बसर कर रही है, तुम जाओ पूरी बस्ती में ऐलान कर दो कि जो भी शख्स जैसा भी उसका गुनाह है उस खातून के जरिए से बख्शिश करवाएगा तो मैं माफ कर दूंगा। अजीजाने गिरामी, गौर तो करे, एक खातून जो सिर्फ और सिर्फ अपने नफ्स को कंट्रोल किया, गुनाह नहीं किया, खुदा बंदे आलम की नाफरमानी नहीं किया, तो खुदा बंदे आलम को उसका यह अमल इतना पसंद आया कि अपने नबी से ऐलान करवा दिया कि जा करके जिस से कह दो कि अपना गुनाह माफ करवाना चाहे माफ करवा ले। तो अजीजाने गिरामी, तसव्वुर तो कीजिए, जो राजिया हो, जो मर्जिया हो, अगर वो कह दे तुम मेरे लाल पे रो, मैं तुम्हें जन्नत दे दूंगी, इसमें शक करने की कैसी बात। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब वो पैगंबर, वो नबी जाते हैं और बस्ती में ऐलान कर देते हैं कि अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की जानिब से पैगाम आया है, एक खातून है, एक मोमिना है जो फला मकाम पर जिंदगी बसर कर रही है, जिसकी बख्शिश की दुआ कर देगी खुदा उसे माफ कर देगा। सारे बस्ती वाले, बादशाह और दीगर जितने भी थे सब लोग आ गए, सब ने अपने अपने गुनाह बयान किए। सबका तो जिक्र नहीं, खास खास लोगों का उसमें जिक्र है। जैसे बादशाह आगे बढ़ा, अपने बहुत सारे गुनाह बताए, उन गुनाह में से गुनाह ये भी अपना इकरार किया कि मेरे पास एक मसला आया था एक खातून का कि उसके ऊपर जिना का इल्जाम लगा था, मैंने उसकी छानबीन नहीं की, डायरेक्ट मैंने अदालत में मसला भेज दिया और नहीं मालूम कि वो खातून बेगुनाह थी या गुनहगार थी, मुझे मालूम नहीं है। अगर वो गुनहगार थी तो वो जाने, अगर बेगुनाह थी तो आप दुआ कर दीजिए कि खुदा मुझे माफ कर दे। वो खातून कहती है जाओ, खुदा ने तुम्हें माफ किया। फिर उसके बाद वो काजी आता है, वो जज आता है जिसने फैसला सुनाया, अपने सारे गुनाह को उसके सामने पेश किया। उनमें से ये भी एक गुनाह कि मैंने एक जो है गलत फैसला सुनाया है, दुआ कर दीजिए कि खुदा मुझे माफ कर दे। उसने कहा जाओ, खुदा ने तुमको भी माफ किया। वो जो झूठे गवाह थे वो आए, उनको भी माफ किया। देवर आया, ये खातून, ये बीबी, आप मेरे हक में दुआ कर दीजिए, मैंने अपने भाभी के साथ इल्जाम लगाया उनके ऊपर कि उन्होंने जिना किया है और उनको संगसार किया गया, मुझे आप दुआ कर दीजिए कि अल्लाह माफ कर दे। तो इसके बाद शौहर सामने खड़ा होता है, कहती है उससे मुखातब होकर के कि देखो तुम्हारी बीवी बेगुनाह थी, शौहर नहीं जानता है अभी, लेकिन देखो तुम्हारी बीवी बेगुनाह थी, जमाना जान ले कि अपने जुर्म का इकरार कर रहा है। फिर उसके बाद वो हबशी गुलाम भी आता है, आने के बाद कहता है कि मेरे मालिक के यहाँ एक खातून आई थी, मैंने उसके ऊपर फला फला इल्जाम लगाया, आप दुआ कर दीजिए अल्लाह मुझे माफ कर दे। सब एक आते रहे। आखिर में वो शख्स भी आया कि जिसको इसने दार से छुड़ाया था। आने के बाद कहता है कि ये खातून है बीबी, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मुझे दार पे चढ़ाया जा रहा था, मुझे सुली दी जा रही थी, मुझे फांसी दी जा रही थी, तो एक खातून, अजनबी खातून आती है, अपना पैसा दे करके मेरी जान को बचाती है, मैंने उसको जाकर के ताजिरों के हाथ बेच दिया, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि खुदा मुझे माफ कर दे। एक मर्तबा खातून कहती है कि सबकी बख्शिश हो सकती है, तुम्हारी बख्शिश नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तुम एहसान फरामोश हो। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अजीजानी गिरामी, एहसान फरामोश को अल्लाह माफ नहीं कर सकता है। अल्लाह जो एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। तो दिल चाहता है जुमला कहूं कि जैसा एहसान दीन के ऊपर जनाब खदीजा और जनाब अबू तालिब ने किया, किसी ने ही किया। दीन के ऊपर जनाब खदीजा ने एहसान किया अपने माल के जरिए से, जनाब अबू तालिब ने किया अपने औलाद के जरिए से। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस घराने ने दीन के ऊपर एहसान किया जान और माल दोनों के जरिए से। यही तो बात थी कि ये बेटा हुसैन, जब रसूलुल्लाह से गुफ्तगू हो रही थी, जब दीन को खतरा होगा तो तुम क्या क्या कर सकते हो? कहा नाना, दीन को बचाने के लिए मैं मोहसिन इस्लाम का पोता हूं, मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। जवाहरलाल के सीने पे नेज़े लगने को कबूल कर लूंगा, चश्माहे को आगोश में तड़पता इसको भी कबूल कर लूंगा, अब्बास जैसे भाई के बाजू के कलम होने को कबूल कर लूंगा, माँ और बहनों के
असीरी को कबूल कर लूंगा। हाँ अरबाब अज़ा, ये वो अय्याम हैं जनाब ज़ैनब के अय्याम हैं, अरबाब अज़ा सैयद सज्जाद के अय्याम हैं। इन अय्याम में बहुत सख्त मरहले हैं सैयद सज्जाद और जनाब ज़ैनब के ऊपर। अरबाब अज़ा तसव्वुर तो करें, इस खानदान ने दीन को बचाने के लिए कितना एहसान किया है। खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी दे दी। अरे कैसी कुर्बानी थी, ऐसी कुर्बानी दिया कि फुरात का पानी नेज़ो उछला। अरबाब अज़ा यानी कोई भी चीज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अरे बहन ज़ैनब भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अरे यही तो वजह थी, तड़प करके कहा, ए पेसरे साथ तू खड़ा देख रहा है मेरा माँ जाया मारा जा रहा है, लेकिन दीन को बचाना था। अरबाब अज़ा यही ज़ैनब है जो कभी हुसैन से जुदा नहीं हुई, लेकिन 11 मुहर्रम की तारीख बताती है कि जनाब ज़ैनब है, अरे एक एक लाशे को उठाती है, रख देती है, उठाती है, छोड़ देती है। क्या बात है, अपने भाई का लाशा तलाश कर रही है लेकिन पहचान नहीं पाती है। मक्तल ने लिखा कि 2 परिंदे अपने मिनकारों में पानी लेकर के अरे एक गर्दन के ऊपर डाल रहे थे, बस जनाबे ज़ैनब तड़प जाती है, तड़प करके लिपट के कहते अंता अखी, अरे क्या तू ही मेरा भाई है। अरबाब अज़ा क्यों जनाबे ज़ैनब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं पहचान पा रही थी। इमाम ने कहा, अरे मुझे घोड़ों की टापों से अरे इस तरीके से पामाल किया गया कि अरे मेरी सगी बहन ज़ैनब मुझे पहचान नहीं पा रही थी। अरबाब अज़ा खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। अरबाब अज़ा ये लुटा हुआ काफिला अरे कूफे लाया जा रहा है। बस 1-2 जुमले फिर उसके बाद ज़हमत तमाम। जब ये लुटा हुआ काफिला कूफे लाया जा रहा है, अरबाब अज़ा मक्तल ने लिखा है कि एक मर्तबा अहले हरम को कूफे में वारिद होना था, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत का जमाना था। इमाम ने कहा कि अहले हरम को रात की तारीकी में वारिद किया जाएगा, लेकिन अरबाब अज़ा ये सन 61 हिजरी है जब अहले हरम को वारिद किया जा रहा है। रात का वक्त है, काफिले को रोक दिया जाता है, कहते हैं कि हम दिन के उजाले में वारिद करेंगे। अरबाब अज़ा इंसाफ से बताइए, अगर किसी समाज में, किसी मुआशरे में, किसी घराने की इज्जत हो, अरबाब अज़ा आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कूफा की ज़ियारत किया होगा, बहुत से लोग जाएंगे, मैंने बहुत ज़ियारत किया है, लेकिन मुझे रोना बहुत सी जगहों पे नहीं है। सबसे ज्यादा अगर किसी जगह पे रोना आया है ना वो कूफा है। जब मैं मौला अली अलैहिस्सलाम के घर गया ज़ियारत के लिए, बगल में दारुल अमारा है, मेरे जहन में सन 61 हिजरी आया कि अरे जनाबे ज़ैनब है और ये बाबा का घर है, यकीनन जब असीर होके आई होगी, अरे बाबा का जमाना याद आया होगा। अरे मुनादी निदा दे रहा है, हाँ ज़ैनब, अरे तमाशा देखने वालों तमाशा देखो, ये अली की बेटी ज़ैनब है। अदब नहीं जनाब ज़ैनब ने बाबा का जमाना याद किया है। बाबा आपका जमाना था, ज़ैनब थी, आसमान में कभी खुले चादर न गई, लेकिन तमाशाइयों का मजमा है, मुनादी निदा दे रहा है। हाज़िही ज़ैनब, हाज़िही उम्मे कुलसूम, वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातब हुसैन।